نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 رمضان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے راکب دوش مصطفیٰ سید الاسخیاء امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کا یوم ولادت باسعادت ہے۔ 3 ہجری کو اللہ تبارک و تعالی نے چاند سے بڑھ کر پیارا یہ نواسا، یہ شہزادہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ حضرت ام فضل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ایک حصہ کٹ کے میری گود میں آ گرا۔ تو فرماتی میں بڑی پریشان ہوئی، میں نے فوراً جو ہے کہ صبح ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا کی بارگاہ میں پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خواب بیان کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں، بلکہ یہ تو خوشخبری ہے کہ ان قریب اللہ میری بیٹی کو بیٹا عطا فرمائے گا، میری شہزادی کو شہزادہ عطا فرمائے گا اور وہ تیری گود میں آئے گا اور تو اسے دودھ پلائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر وقت آیا 3 ہجری کو اللہ رب العزت نے سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کو پاک بیٹا عطا فرمایا، جس کو حضرت ام فضل نے بھی جو ہے کہ دودھ پلایا۔ آپ کی بڑی شان ہے، ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام وہ ہیں، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام سے ملتا جلتا اور کوئی بھی اتنا مشابہت نہیں رکھتا تھا جتنا آپ حضور علیہ السلام کے مماثلت تھے، اور جتنی آپ جو ہے کہ حضور علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ قربان جائیں پیر نصیر الدین نصیر تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی نے بڑے پیارے اشعار فرمائے ہیں اس بارے میں۔ آپ کی بڑی شان ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ عاقل کے دل میں قدر میرے سخن کی ہے، عاقل کے دل میں قدر میرے سخن کی ہے، دنیا میں سب سے شان جدا پنج تن کی ہے، دنیا میں سب سے شان جدا پنج تن کی ہے، ٹھکرایا جس نے سلطنت شام کو نصیر، ٹھکرایا جس نے سلطنت شام کو نصیر، وہ ذات پاک صرف امام حسن کی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی ہی میں فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یہ 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کا موجب بنے گا۔ آپ خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام 6 مہینے تک آپ نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد خلافت کے امور سر انجام فرمائے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دستبرداری فرمائی، پیارے آقا علیہ السلام کی اس حدیث کا مصداق بنے۔ حضرت امام حسن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویسے تو یہ دونوں نواسے امام حسن و حسین علیہ السلام حضور کی آنکھوں کا نور تھے، سبحان اللہ، حضور کے دل کا چین تھے، حضور ان سے راحت پکڑا کرتے تھے، سکون ملتا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ 2 میرے جنتی پھول ہیں، ریحانۃ الرسول۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بارہا دفعہ دیکھا کہ حضور اپنے ان نواسوں کو فرماتے ہیں جب پکڑتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نواسوں کو چومنا تو ٹھیک تھا، لیکن حضور چومنے کے ساتھ ساتھ ان کو سونگا کرتے تھے۔ جب ان سے جو ہے کہ پیار فرماتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چومنے کے بعد ان کو سونگتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
ان معاملات میں دیکھا، یعنی سونگنا یہ محبت کا عجیب انداز تھا۔ تو فرماتے ہیں پھر میں نے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے نواسوں کو سونگتے ہیں؟ تو اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ 2 جنتی پھول عطا فرمائے ہیں، مجھے ان میں سے جنت کی پھولوں کی خوشبو جو ہے کہ وہ آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کے قریب سے گزرے تو آپ نے حسن اپنے نواسے شہزادے کو آواز لگائی۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پکڑا اور ان سے محبت کا اظہار فرمایا، ان سے پیار فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اپنی زبان مبارک حسن علیہ السلام کے منہ میں ڈال دی اور وہ چوس رہے ہیں، قربان جائیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پیار فرمایا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور پھر فرمایا یا اللہ، جو اس سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو ایسی شخصیت سے متعلق آگاہ نہ کروں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب ہستی ہیں۔ فرماتے ہیں وہ میری مراد حسن بن علی علیہ السلام ہے، علیہ السلام۔ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سجدے میں تھے تو امام حسن علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور اللہ کی عبادت میں ہیں اور امام حسن حضور کی پشت مبارک میں ہیں، کمر مبارک میں ہیں۔ تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھایا جب تک امام حسن خود نیچے نہ اتر آئے، اور پھر فرماتے ہیں خود آپ نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھا کے نیچے بھی نہ اتارا کہ حسن کھیل رہے ہیں تو یہ کھیل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب خود ہی آپ نیچے اترے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر سجدے سے اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک موقع پہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رکوع کی حالت میں تھے تو فرماتے ہیں جب امام حسن آئے، حضور کی شہزادی کے شہزادے نواسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خاطر اپنے دونوں پاؤں مبارک جو ہے فرماتے ہیں کہ وہ کشادہ کر دیے۔ اللہ اکبر، یہ کیسی محبت ہے! عبادت اللہ کی ہے، اللہ اکبر، عبادت اللہ کی ہے، لیکن نواسوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی اہمیت دے رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو نہ اللہ سے جدا ہے نہ اللہ ان سے جدا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پاؤں مبارک پھیلا دیے تو فرماتے ہیں کشادہ کیے تاکہ وہ اب امام حسن جو ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، ایک طرف سے یعنی کہ داخل ہوتے ہیں، دوسری طرف سے نکلتے ہیں، اب وہ کھیل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اپنے رکوع کو لمبا کر دیا۔ یہ وہ شہزادے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو حضور اتنی اہمیت دے رہے ہیں، قربان جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ پاک سلام اللہ علیہا سے حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ ہم کہیں گئے تھے، یعنی شہر سے باہر تھے، تو جب آئے تو یہ بھی یاد رکھیں، یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی۔ فرماتے ہیں جب آپ کسی کام کی غرض سے یا کسی عمل پہ شہر سے باہر جاتے تو اپنی تمام ازواج سے مل کر آخر پہ آ کے اپنی شہزادی سیدہ پاک سلام اللہ علیہا سے ملا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب واپس آتے تو پہلے اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کرتے، مسجد میں تحیۃ المسجد جس کو ہم کہتے ہیں، 2 نفل ادا کر کے اس کے بعد سب سے پہلے جس ہستی کو ملا کرتے تھے وہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہے۔ تو فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عادت مبارکہ کے مطابق فرماتے ہیں کہ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے سیدہ پاک باپردہ حالت میں نکلی اور فرماتے ہیں چوکھٹ پہ کھڑی ہو کے آپ نے اپنے بابا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز لگائی کہ یا رسول اللہ بچے پیاسے ہیں۔ فرماتے ہیں فوراً صحاب دوڑ گئے، فرماتے ہیں ہم نے پانی تلاش کیا، پانی نہ ملا، لیکن دیکھا بچے بالکل
اس وقت جو ہے کہ رو رہے ہیں، غم کا عالم ہے، بچوں پر پیاس طاری ہے۔ اللہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مشکیں اٹھا کے ہم پانی تلاش کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجھے پکڑایا، ایک نے اپنا نواسا، ایک شہزادہ، اور فرماتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال دی، اور فرماتے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام اس وقت تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زبان چوستے رہے جب تک ان کو بالکل جو ہے کہ پیاس کا غلبہ ختم نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ فرماتا جب آسودہ ہوئے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شہزادہ مجھے پکڑایا، پھر امام حسین علیہ السلام کو پکڑ لیا، اپنے شہزادے کو بھی اپنی زبان چسوائی، اور فرماتے ہیں تب تک امام حسین علیہ السلام بھی اپنے پیارے نانا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان چوستے رہے جب تک وہ جو ہے کہ ان کا پیاس کا غلبہ ختم نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تڑپ ہے، یہ پیار ہے، یہ محبت ہے اپنے نواسوں کے لیے، تو یہ زبان قربان جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سال